إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، ذی وقار بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس سے ہم ہر معاملے میں مدد طلب کرتے ہیں، ہمارے معاملات میں، ہماری عبادتوں میں، ہماری معاشرت میں اللہ رب العالمین سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس کی پناہ میں ہم آتے ہیں ہمارے اپنے اعمال کے شر سے اور ہمارے اپنے نفس کے شر سے. جس انسان کو اللہ رب العالمین ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس انسان کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. عبادتوں میں، ریاضتوں میں، مدد مانگنے میں، رزق مانگنے میں، اولاد مانگنے میں، حاجتیں مانگنے میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو. ایسے ڈرو، اتنا ڈرو جتنا اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے. جیسے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ رب العالمین سے ڈرو. اور مجھے اور آپ کو موت آئے تو اس حال میں آئے کہ میں اور آپ پکے اور سچے مسلمان بن کر رہیں. میرا جینا اور مرنا، آپ کا جینا اور مرنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہو، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہو. میری موت آئے، ہماری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم پکے اور سچے مسلمان رہیں. اے لوگو، اس اللہ رب العالمین سے ڈرو جس نے ہم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے ان دونوں مرد و خاتون سے دنیا کے تمام مرد و خواتین کو پیدا کیے. اے لوگو، اس اللہ رب العالمین سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر ہم آپس میں ایک دوسرے سے ضرورت کی چیزیں مانگتے ہیں. اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کے نام پر ہم ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے ہیں. اس اللہ رب العالمین سے ڈرو. اے لوگو، اس اللہ رب العالمین سے ڈرو جس کے نام پر ہم رشتہ داریاں جوڑتے ہیں.
رشتہ داروں سے ملتے ہیں، نئی رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں، اس اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ محترم حضرات، یہ بار بار ڈرنے کی جو بات اللہ نے کہی، جو بار بار ڈرنے کا حکم اللہ نے دیا، اس کے بعد اللہ نے بتایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں رکھو۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العالمین تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظر، اللہ کی نگرانی، اللہ کی نگہبانی ہم سب پر ہے، ہر حال میں، ہر جگہ، اندھیرے میں، اجالوں میں، تنہائی میں، لوگوں کے ساتھ، جہاں کہیں بھی ہم ہوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی، اسی لیے اللہ نے کہا ڈرو اللہ رب العالمین سے۔ اور جب ایک بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، یہ ایک بندے کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ متقی بن جاتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا میرے بھائی ڈرو اللہ رب العالمین سے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ڈرنے کی بات ہم سب کو کہی۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے اس مختصر سے ترجمے اور مفہوم کے بعد میں آپ تمام حاضرین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ادباً گزارش کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ محترم حضرات، خطبہ جمعہ کے کچھ آداب و قوانین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول بتائے ہیں کہ خطبہ چلتے وقت آپ کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، کسی سے بات چیت کرنا نہیں چاہیے، کسی کو ہٹ کر جگہ دینا نہیں چاہیے، کسی کے سلام کا بھی جواب آپ نہیں دیں گے، یہاں تک کہ اگر آپ کے سامنے کوئی فون رکھا ہوا ہے یا کوئی کچرا پڑا ہوا ہے آپ کی جانماز پر، تو میرے بھائی آپ اس کو بھی حرکت نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ چلتے ہوئے اگر کوئی بندہ اپنے سامنے پڑے ہوئے کچرے کو بھی حرکت دیتا ہے تو وہ لغو کام کر جاتا ہے، بیکار کام اس سے ہو جاتا ہے، جمعہ کی فضیلتیں ہو سکتا ہے اس سے ضائع ہو جائے، جمعہ کے اثرات اس کی زندگی سے ختم ہو جائے۔ تو ہم آپ سے عاجزانہ گزارش کرتے ہیں، تمام مرد سے اور خواتین سے بھی خصوصاً ہم گزارش کرتے ہیں کہ محترم حضرات ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اصول پر کوئی بات عمل کی جائے نا تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر نظر آتے ہیں، تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی سورۃ الملک کی۔ اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ وہی ہے اللہ کی ذات جس نے زمین کو نرم بنایا، مسطح بنایا، قابل زراعت بنایا، وہی اللہ کی ذات ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تم چلو اس کے راستوں میں، اس کے راستوں میں چلو۔ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور اس کا جو رزق اللہ نے اس زمین میں رکھا اس کے لیے محنت کرو، مشقت کرو، محنت کر کے اللہ کا رزق حاصل کرو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اس بات کو یاد رکھو کہ تمہاری محنت رزق کے لیے، تمہاری مشقت مال کمانے کے لیے، تمہاری مشقت تمہاری محنت رزق کمانے کے لیے اس وقت تک ہونی چاہیے تمہارے ذہنوں میں یہ بات ہو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تم اللہ کے پاس لوٹنے والے ہو، تمہیں اللہ کے پاس آنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہے۔ اس بات کو یاد رکھو اور پھر محنت کرو، مشقت کرو اور اللہ کا رزق حاصل کرو۔ محترم حضرات، اس آیت کے مفہوم سے ہمیں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین میں ہمیں رزق حاصل کرنے کے اسباب و ذرائع پیدا کیے ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں ہمیں رزق کمانے کے لیے۔ لیکن رزق کیسے آتا ہے؟ رزق کیا ہم گھر بیٹھے آ جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ نے کہا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اللہ کے راستوں میں چلو، محنت کرو، مشقت کرو۔ اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ مال حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کی روزی روٹی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے گھر بیٹھنے سے اس کو رزق نہیں ملے گا، مال نہیں ملے گا، دولت نہیں ملے گی۔ اس کو چاہیے محنت کرے، مشقت کرے، دوڑ دھوپ کرے، اللہ کے راستوں میں نکلے۔ یہاں پر میں نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، یہ بڑا پیغام میرے نوجوان بھائیوں کو ہے، ہم سب کو ہے کہ ہم اپنے ماں باپ پر، خاص کر باپ کے کھاندوں پر ہم بوجھ نہ بنے۔
اگر ہم محنت کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، اگر ہم محنت کرنا جانتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اللہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم ہمارے باپ کے کھاندے کا وزن ہلکا کریں، باپ کے کھاندے کا بوجھ اتارے، اور ہم بھی باپ کے ساتھ محنت اور مشقت کرنے کے نکل جائے۔ محنت کرنے سے رزق ملتا ہے، محنت کرنے سے مال ملتی ہے، گھر بیٹھنے سے مال و دولت نہیں ملتی۔ محترم حضرات، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صاف حکم دیا کہ محنت و مشقت کرو، حلال رزق حاصل کرو، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ آئیے میرے بھائی، جب رزق کی بات آتی ہے، مال و دولت کی بات آتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی کہ رزق کا معاملہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنا بندہ محنت کرتا ہے، جتنی زیادہ محنت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے حساب سے اس کو محنت کا اجر دیتا ہے، پھل دیتا ہے۔ لیکن یہ بات اللہ نے کہہ دی کہ مقدر بھی اللہ نے رزق کو کر دیا ہے۔ میرے اور آپ کے مقدر میں، میری اور آپ کی تقدیر میں جتنا رزق ہے اتنا ہی ملے گا، چاہے آپ حلال راستوں سے کمائیں، چاہے آپ حرام راستوں سے کمائیں، چاہے آپ کتنی بھی محنت کر لیں، آپ کو اتنا ہی رزق ملے گا جتنا اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں رکھا ہے۔ اگر میں تھوڑی محنت کریں، اللہ زیادہ رزق دینا چاہتا ہے تو اللہ ضرور دے گا۔ اگر ہم زیادہ محنت کریں، اگر کم روزی اللہ ہم کو دینا چاہتا ہے، وہ ضرور ہم کو ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مجھے اور آپ کو صاف ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک بندہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، جب ایک بندہ اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا رزق اس کے پیٹ میں لکھ دیتے ہیں۔ کتنا کمائے گا، کیا کمائے گا، کیسے کمائے گا، اس کے حق میں کتنی روزی روٹی ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، حلال چھوڑ کر حرام کمانے سے کیا فائدہ؟ حلال چھوڑ کر حرام کی کمائی کمانے سے کیا فائدہ؟ حلال کے چند روپیے بہتر ہے حرام کی زیادہ دولت سے۔ آپ حلال سے چند محنت کر کے چند روپیے کما لیں، بجائے اس کے کہ حرام کے آپ مال کے ڈھیر لگا دیں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے مقدر کر دیا ہے، اتنا ہی رزق ملے گا جتنا میں اور آپ محنت کریں گے۔ اس کے بعد میرے بھائی، آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ ایک بندہ اس دنیا میں اس وقت تک جیتا ہے جب تک اس کا رزق لکھا ہوتا ہے۔ جب تک ایک بندے کا رزق ختم نہیں ہوتا، اس کو موت نہیں آتی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بہترین بات کہی جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لہٰذا رزق حاصل کرنے کے لیے لوگوں اللہ سے ڈرو، رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ سے ڈرو، اور مقدر رزق کے لیے جائز اور حلال راستوں کا استعمال کرو۔ جائز اور حلال راستے استعمال کرو، تمہارا مقدر کا رزق تمہیں ضرور مل جائے گا۔ اس آیت کی روشنی میں میرے بھائی، میں آپ لوگوں کو چند پیغامات دے کر اپنی بات ختم کروں گا۔ محترم حضرات، جب رزق کی بات آتی ہے، میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہمارے گھرانے، ہمارے خاندان، ہمارے سماج آج حلال سے زیادہ حرام پہ پڑے ہوئے ہیں۔ حلال سے زیادہ حرام کی کمائی ہمارے گھروں میں آ چکی ہے۔ حلال کو چھوڑ کر حرام طریقے اختیار کرنا، ضرورتوں کو حرام طریقوں سے پوری کرنا، یہ ہماری زندگی کا معمول بنتا جا رہا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے، اور جیسے اللہ نے کہا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ کے پاس لوٹنا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ کتنا حلال کمایا، کتنا حرام کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ سب چیزیں اللہ کی عدالت میں مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے۔ تو میرے بھائی، حرام کے پیچھے بھاگنے سے کیا فائدہ؟ چلے، میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ حرام کی دولت سے آپ مال و دولت کے انبار لگا دیں، آپ دنیا کے بہترین اور سب سے بڑے مالدار انسان بن جائیں حرام کمائی کے، لیکن میرے بھائی کب تک کماؤ گے؟ 10 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، چلو 100 سال کماؤ گے، لیکن اللہ کے پاس جانا ہے نا، سانس رکنی ہے، موت آنی ہے، کب تک کماؤ گے حرام کمائی؟ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام مومنین کو اللہ نے صاف حکم دے دیا، خود اللہ کے رسول نے یہ حکم دے دیا کہ لوگوں حلال طریقے اختیار کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ آئیے، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر کہا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ اللہ نے حرام کی فہرست گنا دی، اور جو چیزیں حرام تھی وہ بھی بیان کر دی اللہ نے۔ اب حرام بھی واضح ہے
اور حلال بھی واضح ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم دیا، جب حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے تو ایک بندے کو، ایک ایمان والے کو چاہیے کہ حلال کمائی کی فکر کرے، حلال مال کی فکر کرے، حلال روزی روٹی کی فکر کرے۔ آئیے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی، حلال اتنی بڑی چیز ہے، اتنی اہمیت اور فضیلت والی چیز ہے۔ آج سے یہ عہد کر لو، اگر ہماری زندگیوں میں اگر کوئی ایک لقمہ بھی حرام کا آ رہا ہے، کوئی ایک ضرورت بھی حرام مال سے پوری ہو رہی ہے، ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ خواتین سے میں کہنا چاہتا ہوں، میری ماؤں اور بہنوں، ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لو۔ اگر آپ کی ضرورتیں، آپ کی خواہشات، آپ کی تمنائیں، آپ کی آرزوئیں اگر حرام کمائی اپنے گھروں میں آنے کا راستہ بنتی ہے تو یاد رکھو بڑے نقصانات دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی جھیلنے پڑیں گے۔ اللہ رب العالمین نے حلال کے لیے بہت سارے احکامات اللہ نے قرآن میں نازل کیے۔ آئیے میرے بھائی، انبیاء کو حکم دیتے ہوئے اللہ نے حکم دیا، انبیاء کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ رسولوں کو حکم ہے، انسانوں کی عظیم شخصیتوں کو حکم ہے، محترم اور قابل قدر شخصیتوں کو حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ کلوا من الطیبات، حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ انبیاء کو حکم ہے میرے بھائی، ہم تو ایک عاجز بندے ہیں، ہم تو معمولی بندے ہیں، انبیاء کا مقام نہ ہم پا سکتے نہ ان تک پہنچ سکتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حلال کی فکر کریں۔ اللہ نے رسولوں کو حکم دیا۔ اس کے بعد آئیے، رسولوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے مومنوں کو بھی حکم دیا، مومنوں کو بھی یہ درس دیا۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ کہتا ہے ان چیزوں سے کھاؤ، ان پاک چیزوں سے کھاؤ جو اللہ نے ہم کو رزق دیا ہے۔ میرے بھائی، مومنوں کو، ایمان والوں کو یہ حکم ہے۔ اس کے بعد آئے، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، رسولوں کے بعد، ایمان والوں کے بعد اللہ نے عام انسانیت کو حکم دیا، نہ کیا مسلمان کیا غیر مسلمان، اللہ نے سب کو حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال کھاؤ، زمین میں جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ اللہ نے یہ حکم دیا حلال کا۔ تو آپ جانتے ہیں جب قرآن میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے اس کی بڑی کتنی اہمیت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، حلال کمائی، حلال رزق، حلال رقمہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان آیتوں میں انبیاء کو، رسولوں کو، ایمان والوں کو اور عام انسانوں کو یہ جو حکم اللہ نے دیا، کیا مطلب ہے؟ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے، اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے، میرے بھائی، اللہ ہمارے رزق میں حلال و حرام کا فرق رکھا ہے۔ اپنے رزق میں، اپنی مال و دولت میں، گھر کی ضرورتوں میں حلال کا فرق کرو، حرام کا فرق کرو۔ حلال چیزوں سے چند ضرورت پوری ہو جائے یہ اچھا ہے، حرام مال سے زیادہ گھر بھر لیں یہ ناقابل برداشت ہے میرے بھائی۔ شریعت میں اللہ نے حلال کا حکم دیا، اس کے بعد یہ بھی حکم دیا کہ حلال تلاش کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی، جیسے میں نے کہا، حلال کمائی سے جھوپڑی میں رہ جانا اچھا ہے، حرام کمائی کی بنگلوں میں رہنے سے اچھا ہے۔ اگر میں آپ کو اور واضح کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، چند پیسوں کا موبائل فون رکھ لینا اچھا ہے، حرام کمائی سے، لون سے، سود پر، ای ایم آئی کے ذریعے لاکھوں کا فون رکھنے سے بہتر ہے آپ چند پیسوں کا فون اپنے پاس رکھ لو اور اپنی ضرورت پوری کر لو۔ میرے بھائی، یہ ہے حلال کمائی کا حکم، یہ ہے۔ آج ہمارا کیا ماحول ہے؟ نہ ہم نے حلال دیکھا، نہ ہم نے حرام دیکھا، نہ ہماری ضرورتوں کو دیکھا، بس اٹھے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے چلے گئے۔ ہمارے گھر سے خواتین کی خواہشات آتی ہیں، آرزوئیں آتی ہیں، ماں ہو کہ بہن ہو، بیٹی ہو، جو بھی ہم سے تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، نہ ہم حلال دیکھتے ہیں میرے بھائی، نہ حرام دیکھتے ہیں۔ چلے گئے انٹرسٹ اٹھا لیا، چلے گئے سود پر قرضہ لے لیا، چلے گئے ای ایم آئی پر چیزیں خرید لی۔ نہیں میرے بھائی، اس کا خیال رکھو۔ میں آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم حلال اور حرام میں فرق نہیں کریں گے نا، بڑے نقصانات زندگی میں ہوں گے، بڑے زندگی میں نقصانات جھیلنا پڑے گا، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ آئیے میرے بھائی، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے جہاں پر حلال کے ساتھ ساتھ حرام کا فرق واضح کیا، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حلال اور حرام میں فرق کریں، حلال چیزیں اپنی زندگی میں لائیں، حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی، 2 لقمے کم کھا لو، 2
لقمے کم کھا لو لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں جانے نہ دو. آؤ سنو, میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, حرام کا لقمہ اگر ہمارے پیٹ میں ایک لقمہ بھی چلا جائے تو اللہ نے کتنی بڑی وعید ہم لوگوں کو سنائی. اللہ رب العالمین نے فرمایا, اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. اہل علم کہتے ہیں میرے بھائی, حلال لقمہ اور عمل صالح کا بڑا گہرا تعلق ہے. اگر کوئی بندہ حلال کھاتا ہے تو اس سے نیک صالح عمل ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ حلال کھاتا ہے, حلال کماتا ہے, حلال لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے, اس کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے. انبیاء کو حکم ہے حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. اہل علم کہتے ہیں ایک بندہ حلال کھائے گا تو نیک عمل کرے گا, ایک بندہ حلال کھائے گا تو نمازوں کا پابند بنے گا, ایک بندہ حلال کمائی کمائے گا, حلال لقمہ کھائے گا, قرآن پڑھنے کی اس کو توفیق نصیب ہوگی, اللہ کے پاس آنے کی توفیق نصیب ہوگی, اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق ہوگی. نیک عمل اور عمل صالح کی توفیق ایک بندے کو ملے گی. کس بندے کو؟ اس بندے کو جو حلال کھاتا ہے, حلال لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے. اور اس کا دوسرا اپوزٹ سائڈ آپ دیکھیے, اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ حرام کھاتا ہے نا میرے بھائی, حرام چیزوں سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے, ایک لقمہ بھی اس کے پیٹ میں حرام کا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے نیک عمل کی توفیق چھین لیتا ہے. نیک عمل کی توفیق اس بندے سے چھین لیتا ہے جو بندہ حرام کھاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی بندہ حرام کھاتا ہے, نمازوں سے پابندی اس کی ختم ہو جاتی ہے, قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, صدقات و خیرات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, رشتہ داروں سے ملنے کی توفیق نہیں ہوتی, غریبوں کی, محتاجوں کی, بیواؤں کی, ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی اس کو توفیق نصیب نہیں ہوتی. جو بندہ حرام کھاتا ہے, اللہ رب العالمین حرام کھانے والے بندے سے نیک عمل کی توفیق چھین لیتا ہے. میرے بھائی کتنی بڑی وعید ہے. آج ذرا ماحول دیکھیں ہمارے گھروں کا, معاف کرنا اس خیر کی امید کے ساتھ جو یہاں پر حاضر ہے ہم میں کا کوئی حرام نہیں کھاتا ہوگا. میرے بھائی جائزہ لے, میری ماؤں اور بہنوں اپنے گھروں کا جائزہ لے. ہم نیک عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں. نمازوں سے غفلت, قرآن کریم پڑھنے سے غفلت, قرآن کو سمجھنے سے غفلت, ماں باپ کی خدمت کرنے سے غفلت, نوجوان برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں, اچھے کام کرنے سے غفلت, رشتہ داروں کے پاس جانے سے غفلت, رشتہ داروں میں ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرنے سے غفلت. یہ تمام نیک اعمال آپ فہرست بنا لیں نیک اعمال کی. میرے بھائی آج ہماری زندگیوں سے یہ نیک اعمال کی توفیق چھین لی گئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حرام لقمے ہمارے پیٹ میں تو نہیں ڈال رہے ہیں, حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں تو نہیں جا رہا ہے, حرام کمائی اور حرام پیسوں کی ضرورت کی چیزیں ہمارے گھروں میں تو نہیں ہے. جائزہ لینے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو سوچنے کا مقام ہے. سوچیں, غور و فکر کریں میرے بھائی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں کہا, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگو حلال کھاؤ, جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں رزق دیا ہے وہ کھاؤ. اس کے بعد اللہ کہتا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو. حلال کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو. کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ حلال کھاتا ہے, حلال کمائی اس کی زندگی میں ہے, حلال پیسے اس کی زندگی میں آتے ہیں, حلال لقمے اس کے پیٹ میں جاتے ہیں, وہ بندہ شیطان کے راستے پر جانے سے بچ جاتا ہے. شیطان کے راستے پر چلنے سے وہ بندے کو اللہ رب العالمین بچا لیتا ہے. اور وہیں اگر کوئی بندہ حرام کھاتا ہے, حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے, حرام کمائی کماتا ہے, کوئی فکر نہیں اس کے حلال کی اور حرام کی, ایسے بندے کو اللہ رب العالمین شیطان کے راستے پر ڈال دیتا ہے. اور شیطان کے راستوں کو آپ جانتے ہیں. شیطان کے راستے کیا ہے؟ شیطان کی پیروی کرنا بندہ لگ جاتا ہے. یہ میوزک شیطان کے راستے ہیں, یہ فحش دیکھنا شیطان کے راستے ہیں, یہ اللہ کی نافرمانی کرنا, یہ اللہ کے سامنے نہیں جھکنا, اللہ کے سامنے سجدے نہیں کرنا شیطان کے راستے ہیں. میرے بھائی اللہ نے کہا اگر کوئی حلال کھاتا ہے تو شیطان کے راستے پر چلنے سے بچا لیا جاتا ہے. میرے بھائی ذرا جائزہ لو, آج ہماری زندگیوں میں, خاص کر نوجوان زندگیوں میں کیا ماحول ہے. فون ہماری زندگی میں ایسا آ گیا, فون کے ساتھ ساتھ خیر و بھلائی تو گئی فون کی, لیکن فون نے ہماری زندگی کو برباد کر دیا. میرے بھائی نہ ہماری تنہائی محفوظ رہی, نہ ہماری اجتماعیت محفوظ رہی, نہ ہمارے اندھیرے محفوظ رہے, نہ ہمارے اجالے محفوظ رہے. کیا کہنے, اکیلے ہو یا تنہائی ہو, میرے بھائی یہ فحش ہماری ہاتھوں میں ایسے آ گیا, ہم کو اور شیطان نے اپنے راستے پر چلانے کے لیے مجبور کر دیا. میرے بھائی ذرا غور کرو, یہ فون کئی حرام پیسوں سے تو نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے ہم فحش دیکھ رہے ہیں.
اگر ہم حلال کمائی کا فون لیے ہوتے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہم کو فحش دیکھنے سے بچا لیتا، لیکن کیا بات ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں ہماری خواتین بے پردہ ہوتی جا رہی ہے، یہ شیطان کے راستے ہیں، بے پردگی سے شیطان ہمارے گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ہماری خواتین بے پردہ ہوتی جا رہی ہے، ہماری خواتین سوشل میڈیا پر ناچنے والی بنتی جا رہی ہے۔ غور کریں، فکر کریں، کیا ہماری زندگی میں حلال لقمے چھوٹ تو نہیں گئے ہیں؟ حرام کمائی ہماری زندگی میں کہیں آ تو نہیں گئی ہے؟ گھر کی ضرورتیں ہیں، ہماری خواہشات ہیں، آپ فہرست بنائیں، ہمارے پہننے سے، ہمارے کھانے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے گھر کی جو ضرورتیں ہیں کہیں حرام پیسوں کی تو نہیں ہے؟ ذرا غور کریں میرے بھائی، بہت بڑی اللہ نے بات کہی، عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے، شیطان کے راستے پر وہ بندہ چلا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حلال اور حرام میں فرق کرو۔ یہ ہماری جو غفلتیں ہو رہی ہے، میرے بھائی نمازوں کی بات آئی، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ جو حکم دیا نا، نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ آج ہماری زندگیوں میں ہو سکتا ہے حرام اتنا آ گیا جس کی وجہ سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق ہم سے چھین لی گئی، ہمیں نماز کو آنے کا من نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر کی اذان کی آواز 5 وقت ہماری مساجد سے ہمارے کانوں میں آتی ہے، لیکن ہمارا دل اتنا نہیں پسیجتا، ہمارے دل میں اتنا درد نہیں ہوتا، ہمارے دل میں اللہ کا اتنا خوف اور اتنا ڈر نہیں آتا کہ ہم اللہ اکبر کی آواز سن کر بھی مسجد آ جائیں۔ اور کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا؟ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی، اللہ اکبر کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ بس ہم نے یہ معنی سیکھ لیا، اس کا مفہوم نہیں سمجھا۔ آئیے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے میرے بھائی۔ کس سے بڑا ہے؟ اللہ ہماری نیند سے بڑا ہے، اللہ ہمارے فون سے بڑا ہے، اللہ ہمارے کاروبار سے بڑا ہے، اللہ ہمارے رشتہ داروں سے بڑا ہے، اللہ ہمارے موبائل فون سے بڑا ہے، اللہ ہمارے کاروبار سے، ہماری تجارت سے، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے بیوی بچوں سے، کاروبار، ہر چیز سے میرے بھائی اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بھی اگر میں اور آپ اللہ کے گھر کو نہیں آتے، نمازیں نہیں پڑھتے، تو معاف کرنا میں کہنا چاہتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ہم زبان سے تو نہیں، عمل سے یہ بتانا چاہتے ہیں، نہیں اللہ آپ بڑے نہیں ہیں، میرا فون بڑا ہے، میرا کاروبار بڑا ہے، میرے بیوی بچے بڑے ہیں، میرے رشتہ دار بڑے ہیں، میرے دوست بڑے ہیں، میرا موبائل فون بڑا ہے، میری میوزک بڑی ہے، میری گیم بڑی ہے۔ یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں نا۔ ہم زبان سے تو کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، یہاں بیٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مسلمان نہیں کہلاؤ گے اگر زبان سے کہہ دو گے، لیکن عمل تو یہی بتا رہا ہے نا میرے بھائی۔ اور یہ توفیق جانتے ہو کیوں چھین لی گئی؟ ہو سکتا ہے کہیں حرام لقمہ ہماری زندگی میں تو نہیں جا رہا ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حرام کے نقصانات ہیں، عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم بات میرے بھائی، حرام کھانے سے، حرام کمائی سے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا، ہماری دعاؤں کو ہمارے منہ پر مار دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ آج افسوس کی بات تو یہ ہے، ہمارے ہاتھ پہلے تو نماز نہیں آتے، اگر چند احباب نماز کو بھی آ جائیں تو ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے 1 منٹ صحیح اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ لیں، یہ توفیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ پریشان ہے، زندگیوں کو لے کر، کاروبار کو لے کر، رشتہ داروں کو لے کر، بچوں کو لے کر، بیوی کو لے کر، سب کو لے کر ہم پریشان ہیں۔ اللہ کے سامنے ہم آرزو کرنا نہیں چاہتے، اللہ کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتے، اور اللہ سے اس کا حل مانگنا نہیں چاہتے۔ پہلے تو ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں، لیکن میرے بھائی اگر کہیں ہاتھ اٹھ بھی جائے نا، اگر ہاتھ اٹھ بھی جائیں تو ذرا غور کرو ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے حرام کا لقمہ کہیں ہمارے پیٹ میں تو نہیں چلے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بندے کی دعا اللہ رب العالمین ایسے رد کر دے گا، اس کے منہ پر مار دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام، کہاں سے اللہ اس کی دعا قبول کرے گا میرے بھائی؟ ذرا غور کرو دوستو، نوجوانوں کو، بڑوں کو، میں خاص کر والدین کو، اور خاص کر جو والد حضرات ہیں،
میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور جو گھر کے مرد حضرات ہیں میرے بھائی، اپنی خواتین کو پیار سے سمجھا لو، ڈانٹ کے ڈپٹ کے صحیح نہ صحیح، اپنی خواتین کو پیار سے سمجھا لو، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، یہ حرام راستے ہیں، تم اپنی خواہشات کم کر لو، ہم بعد میں لے لیں گے اگر اللہ دے گا۔ اپنی بیوی بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو پیار سے سمجھا لو، لیکن ایک حرام کا لقمہ اپنے گھر میں آنے نہ دو میرے بھائی۔ حرام کمائی سے اپنے گھروں کی ضرورتوں کو پوری نہ کرو۔ اور میں وہیں پر خواتین سے کہنا چاہتا ہوں، میری ماؤں اور بہنوں، اپنے مرد حضرات کو اتنا مجبور نہ کرو کہ اپنے گھروں سے وہ نکلے تو حرام کمائی لے کر اپنے گھروں کو لوٹے، اتنا مجبور نہ کرو۔ چند ضرورتیں ہیں، زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے نا میری ماؤں اور بہنوں، کتنی خواہشات لے کر اس زندگی میں جیو گے؟ ایک دن خواہشات ختم ہونے والی ہے، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری خواہشات، تمہاری آرزویں، تمہاری تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے آپ کے گھر کا ایک مرد حرام لقمہ لے کر گھر کو آ جاتا ہے تو گھر کی برکتیں چھین لی جاتی ہے، نیک عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے، شیطان کے راستے پر وہ گھرانہ چل پڑتا ہے، گھروں سے قرآن کی تلاوتیں ختم ہو جاتی ہیں، بے پردگی عام ہو جاتی ہے، فحش عام ہو جاتا ہے۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، ادباً گزارش کرتا ہوں، اپنے مردوں کو اتنا مجبور نہ کرو، اپنی خواہشات کو دفن کر دو، مار دو، اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کو منانے کے خاطر۔ کل قیامت میں سرخرو ہو جاؤ گے، اللہ کے پاس جب کھڑے ہو گئے تو اللہ کو کہنا پڑے گا، اللہ ہم نے خواہشات کو مار کر آپ کے پاس آئے ہیں، لیکن اللہ ہم نے حرام نہیں کھایا، ہم نے مردوں کو حرام پر مجبور نہیں کیا، یہ کہہ کر اللہ کے پاس اللہ کو راضی تو کرنے والے بن جائیں گے۔ تو میرے بھائی، میں مرد و خواتین سے یہی کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، محترم حضرات، باتیں بہت ہیں لیکن ضرورت ہے عمل کرنے کی۔ میرے بھائی، دلوں کو نرم کرو، دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ جب تک ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں آئے گا، اللہ ہے ہم سب مانتے ہیں نا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اللہ ہے، اللہ ساتوں آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد بھی اتنی غفلتیں اچھی نہیں میرے بھائی، اتنی ہٹ درمی اچھی نہیں۔ نصیحتیں سنتے ہیں، اللہ کا حکم سنتے ہیں، اللہ کا پیغام آتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا دل نہیں کانپتا، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں آتا، تو میرے بھائی ذرا دلوں کا جائزہ لے لو، اپنے دلوں کو نرم کرو اور یہ چیزیں اپنانے کی کوشش کرو، اللہ رب العالمین اپنے قریب کر لے گا، اللہ رب العالمین کے قریب ہم آ جائیں گے، نیک عمل کی توفیق مجھے اور آپ کو ملے گی۔ تو پیغام یہی ہے کہ محترم حضرات، حلال کی فکر کرے، حرام سے بچ جائے، دو لقمے کم کھا لیں لیکن حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں جانے نہ دو میرے بھائی۔ انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ جو باتیں کہی گئی ہے ہم سب کو سچے دل سے عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما، اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما، اللہ ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں میں آپ کا ڈر عطا فرما، آپ کا تقوی عطا فرما، آپ کا حقیقی مقام و مرتبہ سمجھنے والا بنا، اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ حلال اپنانے والا بنا، اللہ حرام سے بچنے والا بنا، اللہ حلال کے دو لقمے کھانے والا بنا، حرام کا ایک لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے ایسا انسان ہمیں بنا دے، اللہ ہمارے گھر کی خواتین کو خواہشات کم کرنے والا بنا، اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے مردوں کو حرام کمائی سے بچا لے، اللہ ہمارے گھروں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم میں کے ہر فرد کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم میں کے ہر انسان کو حرام سے بچا لے، اللہ ہم میں کے ہر انسان کو حلال کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں آپ کا قرب عطا فرما، اللہ ہم سے آپ راضی ہو جائیں، اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا، اللہ آپ کے سامنے جھکنے والا بنا، آپ سے مانگنے والا بنا، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ جو باتیں زبان پر آئی ہے ہم نے مانگی، اللہ ہمارے دلوں میں آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں جو جائز ہیں، اللہ آپ اس کو جانتے ہیں، اس کو پوری فرما دے، اللہ ہمارے ظلم و ستم کو ختم فرما، اللہ مسلمانوں کو سرخرو عطا فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کی بچیوں کی حفاظت فرما، اللہ نوجوانوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، مرد و خواتین کی حفاظت فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔